بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ السلام علیکم۔ آج 7 جنوری ہے، 2025 ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 7 جنوری سے صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے دوستو، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے سارے مخالفین ایک دلدل میں دن بدن اترتے جا رہے ہیں۔ اصل میں دوستو، اب جو ذائچے میں آج 7 جنوری کو جو ستاروں کی صورتحال ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آج عطارد برج قوس میں 27 درجے پہ موجود ہے، 28واں درجہ مطلب طے کر رہا ہے، اور سورج جو ہے وہ برج جدی میں 16ویں درجے پہ بیٹھا ہوا ہے اور 17ویں درجے پہ جا رہا ہے۔ پلوٹو 1 درجہ مطلب ہے، اور مریخ کی اور پلوٹو کی جو نحس نظر تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذائچے میں زحل نے ابھی 14 درجے طے کیے ہیں برج حوت میں، اور زہرہ جو ہے وہ بھی یہاں آ کے بیٹھ گیا، اور نیپچون یہاں پہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا 27 درجے کراس کر کے 28ویں درجے پہ ہے، اور چاند کرنٹلی ذائچے میں 16 درجے برج حمل میں ہے، راس 0 درجے ہے، اور یہ صورتحال ذائچے کی ہے، اور 12 درجے ریورس ہے مشتری برج جوزہ میں۔ اور مریخ جو ہے آج کے دن کی جو میری سب سے اہم پریڈکشن ہے، یا جو میں اہم ستارہ سمجھتا ہوں کہ بیان کروں، وہ مریخ ہے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں ایک مشکل وقت برج جدی والوں کے لیے آ رہا ہے، تو دراصل مریخ اب ان کے ذائچے کے بالکل 7ویں خانے میں پہنچ گیا ہے، اور سورج ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں موجود ہے۔ اور یہاں پہ جہاں پہ اب مریخ پہنچا، اب مریخ نے یہاں ریورس حالت میں موجود رہنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو فیصلے غلط کیے گئے ماضی میں، وہ اب آہستہ آہستہ ان کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مشکلات کے جو میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے مخالفین کے لیے مشکلات کا ایک دور شروع ہوگا، وہ دور کا آج پہلا دن ہے۔ جیسا میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ 5 دسمبر کو 2024 کو جب مریخ نے ریورس کیا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ان کی گاڑی 1 انچ آگے نہیں جائے گی، یہ پیچھے کی سمت میں سفر کریں گے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ برج سرطان میں مریخ کو حبوط ہوتا ہے، اور یہیں مشتری کو شرف ہوتا ہے۔ یہاں پہ صورتحال عمران خان کے مخالفین کی زوال پذیری میں ہے، اور عمران خان کا جو ذائچے میں ستارہ ہے مشتری، ان کا ذاتی ستارہ، وہ برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جو اس وقت صورتحال ہے، دن بدن جیسے جیسے گزر رہے ہیں، تو خان صاحب کا ذائچہ اس قدر سٹرونگ ہوتا آ رہا ہے کہ آپ ایسے سمجھیے کہ آج کے دن کے بعد اقتدار ان کی سمت میں جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب دوست بہت سارے میسیجز کرتے ہیں کہ جی یہ بتائیں جی کب باہر آئیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے، جو ہمارے 3 فارمولے ہیں اس میں ٹائم نہیں آ رہا ابھی، یا وہ ٹائم ہم بتا نہیں پا رہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم ایگزیکٹ جگہ پہ نہیں جا رہے۔ لیکن ایک بات آپ کو جو میں نے پریڈکشن کی وہ یہی تھی کہ خان صاحب کی رہائی، ان کی چابی ان کی جیب میں ہے، اور آپ دیکھیے جب میں نے یہ پریڈکشن کی تو اب صورتحال سامنے آنا، ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہوگی کہ واقعی آج 7 جنوری ہے، 2025 ہے دوستو، 1 ہفتہ گزرا ہے نئے سال کا، اور یہاں پہ آج کے بعد وہ جو گر رہے تھے وہ اب کھائی میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اسٹرالوجی کا ایک اپنا قاعدہ ہے، اپنا کلیہ ہے، ستاروں کے اپنے آسپیکٹس ہیں، نہ کوئی انہیں چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی آج تک چینج کر سکا۔ اگر ماضی میں دیکھیے، میں تھوڑا سا بیان کرتا چلوں کہ جب نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری سلطنت اجاڑ دے گا، تو اس نے بڑے حکم جاری کیے، بچہ نہیں پیدا ہوگا، یہ کر دیں گے، جو پیدا ہوگا مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم قوی اور غالب، بچہ پیدا ہوا، اسی کے گھر میں پلا بڑھا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت اجڑ گئی۔ آج تک میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی خاص کام لینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ صدی میں اس سے بڑا کامیاب آدمی نہیں ہوا پیدا جس نے اس طرح ہمت اور حوصلے کے ساتھ وقت گزارا ہو۔ آپ کو یہ ساری اپوزیشن کا پتہ ہے کہ جو ہی کسی کو پکڑا جیل میں لے گئے تو پتہ چلا جی اس کو تو ہارٹ ٹربل ہے، اس کو کمر درد ہے، جی اسے ٹیسٹ چاہیے، اور سارے کاغذی شعر ثابت ہوئے، سارے کاغذی شعر۔ خان صاحب ماشاءاللہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب یہاں جو صورتحال ہے آج کے بعد ان کے مخالفین کی، آپ یہ سمجھیے کہ وہ اب گڑھے میں گر رہے ہیں جہاں سے وہ نظر نہیں آئیں گے آنے والے وقت میں۔ ذائچے میں مشتری اور چاند کی انتہائی ساد نظر ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیے خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کیا ہدایات جاری کی۔ جب خان صاحب نے اپنی پارٹی کو جو ہدایات جاری کی ہیں وہ یہی کی ہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے سامنے صاف ستھری کرنی ہے، اور جو میں سمجھا رہا ہوں وہی بات کرنی۔ جو ہی دوستو راس اور ضم آنے والے چند دنوں میں اپنا جگہ تبدیل کریں گے، دوسرے برجوں میں چلے جائیں گے، تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، یہ اس دونوں راس اور ضم کی تبدیلی کے بعد یہ زیرو ہوتے جائیں گے، یہ ونس اپون اے ٹائم میں چلے جائیں گے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ان کی حکومت تھی، اب صورتحال اس طرف آئے گی۔ اور خان صاحب کا ذائچہ جو میں جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو چاند نے مشتری کے ساتھ کمیونیکیشن کی ہے، اب آنے والے وقت میں جو مزید ستارے تبدیل ہوں گے، جس میں عطارد ہے، جس میں سورج ہے، یہ جب تبدیل ہوں گے تو صورت بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اور یہ جو اب کیونکہ مریخ کمزور ہو چکا، مریخ اپنے حبوط کے خانے میں ریورس حالت میں موجود ہے، تو اب سوچ سمجھ بھی ختم ہو گئی، اور طاقت کا جو حکومت سمجھتی تھی کہ ہمارے پاس طاقت ہے، وہ طاقت بھی چلی گئی۔ اب وہ بڑھاپا آ گیا ہے، اب چلا بھی نہیں جا رہا۔ جوانی تھی تو چھلانگیں مارتے تھے، اب تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ یہ قانون جو ہے دوستو عمران خان کے مخالفین پہ لاگو آج سے ہو چکا ہے، آج 7 جنوری ہے، آج ان پہ یہ قانون اپلائی ہو چکا ہے۔ ذائچے میں جو صورتحال ہے، نیپچون کیونکہ مستقیم ہے، سیدھا ہو چکا ہے، اپنے واپس سمت میں جا رہا ہے، تو میں نے اس سے پریڈکشن دی تھی دوستو چاند جب یہاں آیا تھا کہ عمران خان کا ایک دوست بنا ہوا بندہ جو اصل میں ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ سامنے آئے گا۔ دوست بڑی باتیں کر رہے ہیں جی، نام بتائیں۔ بھائی جان ایک انڈیکیشن دیتا ہوں کہ نام خان صاحب کو پتہ ہے، بندے کا بھی پتہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نام پتہ ہے، بھائی جان مجھے اتنا علم نہیں آتا میں آپ کو نام بتا دوں۔ میں نے تو ذائچے کے منصوبات کو پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ میری تحقیق ہے، یہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، یہ ذائچہ ہے۔ جو ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہو رہے ہیں، آپ سمجھیے کہ ایوری ڈے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس یہاں اسٹرالوجی میں جو پلوٹو ہے اس کو میں نے بڑا اسٹڈی کیا ہے، اس نے سارا نجوم جو ہے، جو نقطہ نظر تھا میرا، اس میں اس نے بڑی بہتریاں لائی، اور میں نے جیسے جیسے اس کو اسٹڈی کیا، جیسے جیسے میں اسٹڈی کرتا رہا میں آگے چلتا رہا، جیسے جیسے میں اسٹڈی کرتا رہا آگے چلتا رہا، آپ کو بتاتا رہا۔ اب پلوٹو کا مقام جو ہے دوستو بوجھ دلوں میں ایک درجے پہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو ایک درجے پہ پلوٹو ہے، یہاں پہ اس کی جو ساد نظر ہے اب آہستہ آہستہ باقی ستاروں کے ساتھ ہوتی جائے گی۔ ہر آنے والا دن ایک ساد نظر قائم کرے گا، اور یہ ساد نظر جو ہے یہ پلوٹو کے ساتھ ستاروں کی جیسے جیسے آئے گی، ویسے ویسے خان صاحب سٹرونگ ہونا شروع ہوں گے، ویسے ویسے عدلیہ سٹرونگ ہونا شروع ہوں گے۔ وہ جو مشکلات کا دور تھا، جو یہ کہتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، موجودہ حکومتی لوگ اور یہ سارے لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں، یہ کہتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، آج 7 جنوری ہے دوستو، ان کی طاقت اسٹرالوجی کہتی ہے ختم ہو چکی ہے، بلکہ ذائچہ کہہ رہے ہیں اب انہیں سخت سبق
ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی. اور یہ جو آنے والا وقت ہے یہ ان کو سخت ترین سبق سکھائے گا کہ ہاں جی آپ نے یہ کیا، یہ آپ کی انویسٹمنٹ تھی اور یہ آپ کا رزلٹ سامنے آیا بیٹھا ہے. تو جو ہی ذائچے میں دوستو یہ نیپچون اور راس ان کا کران ہونا ہے، یہ برج حوت میں بہت آپ سمجھیے کہ عرصے کے بعد ہونا ہے، کئی 100 سالوں بعد ہونا ہے. تو نکات گرہن جب یہاں آئیں گے تو آسٹرالوجی کہتی ہے کہ سمندری طوفان، سمندری جو چیزیں ہیں، حادثے ہیں، ان کی سمت میں بھی بات جائے گی. اور یہیں پہ میں نے عرض کیا کہ زحل موجود ہے، اور زحل جب راس کو کراس کرے گا تو یہ جو حکومت ہے اس کے یہ ماضی کا حصہ بن جائے گی. یہ دوستو ذائچے کے بارے میں ہماری آج کی پریڈکشن ہے کہ آنے والے وقت میں خان صاحب کے مخالفین اب اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے، اور صورتحال ان کی جانے والی طے ہوتی جائے گی. بوریا بستر ان کا ستارے کہہ رہے ہیں پیک ہو رہا ہے، اور یہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے. اور یہ جو خان صاحب کا ذائچہ ہے یہ دن بدن سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ زہرہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ چکا ہے جو بادشاہ کا خانہ ہے. اور یہاں پہ زہرہ کا آنا اور یہیں پہ اس نے ریورس ہونا ہے. یہ وہ وقت تھا جو میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ خان صاحب کا ذائچہ وقتی طور پہ کمزور ہوا تھا، اب کمزور نہیں ہے، اب تو تکڑا ہو گیا. تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آنے والی باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے.